السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام یادیں اور باتیں حسن جلیل اور زوبی علی کے ساتھ. السلام علیکم حسن بھائی, کیا حال احوال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں. میں وہ جواب تو نہیں دوں گا جو آپ مجھے دیا کرتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے تو آپ کہتے ہیں حال بھی وہی ہے, چال بھی وہی ہے. چل ہاں ہاں, جس میں ذرا چینج ہوگی تو بتاؤں گی بھائی. ذرا جی ہاں, اب بالکل تھوڑا صحیح ہے. معاملہ تھوڑا چینج ہے. تو یہ ہے, آپ بس بتائیں وہ کہ کیسے پچھل پیری رمضان کیسا والی گزر رہا ہے؟ پچھل پچھل پیروں پہری والی نہیں, چائے پری. وہ رکھیے, چائے نہ بنائیے گا. پچھل پری ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے ہاں, جو بھی ہوتا ہے, پری ہوں بھی جس کے پری, پیر الٹے ہو پچھل پہری جاتے ہیں, کچھ. تو وہ تو ہاں پتہ چڑیل ہے ہوتی مجھے. ہے. وہ تو نہیں, وہ تو چڑیل نہیں ہوتی. اچھا دیکھیں پری, پری تو اچھا, میں خوبصورت پری ہوتی ہے کسی نا. چڑیل سے پوچھ کے بتاؤں گا آپ کیا ہوتی ہے وہ. ہم اچھا, اچھا ٹھیک ہے, چڑیل سے بھی ہے آپ کا ہاں مجھے رابطہ رابطہ ہے؟ کر لیتے ہیں. ایک آدھ واٹس ایپ نمبر ہے میرے پاس. اچھا. ویسے جی ہاں. کبھی کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا آپ کے ساتھ, کوئی تھوڑا خوفناک سا, کوئی نہیں, ایسی چیز؟ میرے ساتھ ایسا واقعہ تو خیر کبھی نہیں ہوا, لیکن دو چیزیں مجھے بچپن کی یاد ہیں جو میرے ذہن پہ آج تک میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں. اب وہ پتہ نہیں حقیقت تھی یا وہم تھا یا کیا تھا, لیکن تھا. ایک تو ہم جس ہوں علاقے میں رہا کرتے تھے انڈیا میں, میں بہت چھوٹا تھا, 5-6 سال کا تھا. میں نے بتایا تھا کہ 7 سال کی عمر میں تو ہم پاکستان آ گئے تھے. تو ہوں ہمارے بالکل قریب ہی سامنے ایک مسجد تھی اور اس کے برابر میں مزار تھے بہت سارے. ایک اس کو اچھا. زیارت کہا کرتے تھے ہم, وہاں اس میں بہت ساری قبریں وبریں بنی ہوئی تھی. وہ جگہ خاصی سنسان سی ہوا کرتی تھی, اور ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ آپ رات کے بعد نہ جائیں. لیکن چونکہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو مسجد کے بعد وہاں بھی نکل جاتے تھے, اور لڑکے ہوتے تھے کھیلتے رہتے تھے ہم سامنے. تو ایک دن میں اکیلا نماز پڑھنے کے بعد جب نکلا اور میں گھر کی طرف آ رہا تھا, اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو چکا تھا, ظاہر نماز ہو چکی تھی, اور ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا. تو میرے قریب سے ایک آدمی گزرا, سفید رنگ کا ہوں لباس پہنے ہوئے. اچھا, آپ پتہ نہیں, وہی میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ میں چھوٹا تھا تو اس زمانے میں ہر چیز آپ کو آؤٹ آف پروپورشن لگتی ہے. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ مطلب یہ کہ میں اس کو پوری طرح دیکھ نہیں سکا. اچھا. ہاں, وہ گزر گیا. اچھا, تو میں نے گھر آ کے بتایا تو انہوں نے کہا ارے کوئی لمبا چوڑا ہوگا, تم تو چونکہ چھوٹے سے ہو اس لیے تمہیں لگ رہا ہوگا بہت لمبا ہے. ہوں لیکن وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ جس طریقے سے میرے ذہن میں وہ رہ گیا, تو ایسے تو بہت سے ہوں لوگ گزرتے تھے. ایک تو بالکل. یہ ہوا, اور ایک مرتبہ ایک جو واقعہ ہے وہ یہ ہوا کہ ہمارے ایک قریب میں ایک رشتے دار ہوتے تھے وہاں. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے پیدل ویدل لوگ جایا کرتے تھے بہت. تو میں اور میری دادی, وہ جگہ تھی, وہ ہم سے تقریباً ایک گاؤں تھا چھوٹا سا, اور وہاں پر ایک آئس کریم کی فیکٹری تھی. وہ ہمارے رشتے دار ہوا کرتے تھے بہت دور کے. اچھا, ہوں مجھے چونکہ آئس کریم کا بڑا شوق ہوتا تھا, تو گرمیوں میں ہم اکثر پیدل وہاں کوئی عصر کے بعد نکلتے تھے اور پہنچ جاتے وہاں آدھے گھنٹے میں تقریباً واک کرتے ہوئے. تو اس کے برابر میں ایک جو ہے نا تالاب سا آتا تھا, اور اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا وہ بنا ہوا تھا, اس کو کہتے تھے ساگر تال کی زیارت. اچھا, وہاں ہم جاتے ساگر ہوئے بھی تال. فاتحہ پڑھتے تھے, اور ہاں ساگر تال یہ اس کا نام تھا, اچھا اور آتے ہوئے اچھا. فاتحہ پڑھ. بڑی سنسان سی جگہ تھی, اس میں ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ بھی تھا. تو یہ ہوں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم جب وہاں واپس آ رہے تھے, تو واپس آتے ہوئے جاتے ہوئے ہم جلدی میں نہیں پڑھ سکے. واپس آتے ہوئے میری دادی کہنے لگی ارے بھائی فاتحہ تو پڑھ لیں. تو ہم گئے اندر, فاتحہ پڑھنے لگے. تو وہاں ایک مٹھائی کا وہ رکھا ہوا تھا. اس زمانے میں اس کو کہتے تھے, وہ جو پتوں پہ مٹھائی ہوتی تھی نا باندھ کے دیتے تھے, وہ دونا کہلاتا تھا. اس کا ہوں لفظ ہوتا تھا دونا. تو وہ پتوں کا سا نا ایک پیالہ سا ہوتا تھا, تو اس میں لڈو رکھے ہوئے تھے. ہوں تو میری والدہ کہنے لگی, وہ کہنے لگی دادی پتہ نہیں کیوں کون رکھ گیا ہے یہاں پر. اچھا, انہوں نے ایسی اس کو چھوا, ہاتھ لگا کے دیکھا تو وہ گرم تھے لڈو. اچھا. تو انہوں نے کہا, اچھا انہوں نے کہا ہیں یہ تو پتہ نہیں کب سے رکھے ہوئے ہیں, اور اتنی دور سے تو ہم آ رہے ہیں, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا, تو یہ گرم کیسے ہیں لڈو. مجھے یاد ہے بالکل لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کوئی بنا کے تازہ رکھ گیا ہے. تو وہ پھر میری اچھا. دادی نے ہی کہا, جب ہم باہر نکل کے آئے نا, تو کہہ لگے ارے بھائی کوئی جنوین آیا ہوگا, وہ رکھ گیا ہوگا فاتحہ پڑھنے. تو یہ دو چیزیں ہوں ایسی ہیں جو میرے ذہن میں رہیں تازہ. لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ میں ڈرتا رہتا تھا نہیں, تو اتنا کوئی میں غور بھی نہیں کرتا تھا ان چیزوں پہ. اور چونکہ بھوت پہ تو ہم لوگ ویسے ہی اعتبار نہیں کرتے, آپ کو پتا ہے اسلام میں بھوتوں کا ہوں کوئی وجود نہیں ہے.
جنات البتہ ہوتے ہیں، جنات کا ہے، وہ بالکل اچھے بھی جنات ہوتے ہوتے ہیں، وہ برے بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کے بارے میں عام طور پہ میں نے پھر تھوڑا سا پڑھا بھی، جو کہ میری عادت ہے پڑھنے کی، جنات کے بارے میں. لیکن یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ وہ آبادیوں سے دور بھاگتے ہیں اور ایسی جگہوں پر اپنا قیام رکھتے ہیں جہاں ان کا واسطہ انسانوں سے نہ پڑے. اور دوسرے، وہ عام طور پہ ایسے اوقات میں نہیں آتے جس اوقات میں چلنا پھرنا انسانوں کا ہوتا ہے، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید انسانوں سے ٹکراؤ ہوگا. لیکن جو برے جن ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے. اور جنات بھی تو ان بعض کے جن بھی تو تو ایسے فرقے ہیں، ہوتے ہیں جو میز مسلمان کے ہیں. نیچے گھس جاتے ہیں، صحیح بات ہے. میز کے اب نیچے اب وہ چھپ کے جن، بیٹھے رہتے ہیں پھر جی ہاں، دوسرے اور وہ گھر سے اب وہ ہمارا جن بھی پروگرام بن ہوتا گیا رہتا دیکھو. ہے. اب مجھے بھائی یہ ٹاپک بڑا پسند ہے، جنات اور یہ اس طرح کی وہ چیزیں اصل نا، اسی سپر قبیلے سے نیچرل تعلق ہے نا پاور. آپ کا. ہاں بس یہی سمجھیں تو. آپ کا اسی قبیلے سے لیکن تعلق ہے نا، الٹے پیروں والے. میرا نہیں خیر الٹے پیروں والے سے تو نہیں، میں تو پری ہوں. ہاں میں تو پہلے ہی کہہ چکی ماشاء اللہ. اچھا. ہاں لیکن آپ کو میں بتاؤں، اب یہ بات نکلی ہے ہمارے اپارٹمنٹ میں جو سب سے اوپر ایک فیملی رہا کرتی تھی، جب ہم بہت، میں خاص سے میں شاید 9th کلاس میں تھی جب کی بات ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اوپر سے نا آدھی کو 3-4 بجے کون بال سے کھیلے گا رات میں، کہ اوپر سے نا جیسا بال نہیں کوئی زور سے مارتا اس طرح آوازیں آتی ہیں. اور اس کے بعد وہ اس فیملی نے چھوڑ دیا گھر، دوسری فیملی آئی، وہ بھی یہی بولتے تھے کہ پتہ نہیں یہ آدھی رات میں کون بچے کھیلتے ہیں اوپر، ان کو رات میں ہی کوئی شوق چڑھتا ہے کھیلنے کا، آدھی رات میں کون کھیلے گا. اور یہ کچھ اس طرح کے بڑے واقعات ہماری نا ہوئے ہیں اپارٹمنٹ میں. ہاں نہیں واقعات تو بہت ہیں، اور لوگ بتاتے ہیں، کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے. بہت سے گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے، پرانے زمانے میں کتابوں میں ہوتا تھا کہ جی وہ صاحب مکان نئے مکان میں آئے، پہلے ہی دن جو ہے نا وہ الماری کھلنا بند ہونا شروع ہو گئی، دروازے بند ہونا شروع ہو گئے، پھر ان کا پلنگ ہلنے لگا، پھر چیزیں ٹوٹنا ہاں شروع ہو گئیں، اور اس حد تک انہیں تنگ کیا گیا کہ وہ مکان چھوڑ کے بھاگ گئے. اس لیے کہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ جو جنات ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جو ان کی پسندیدہ جگہ ہے وہاں کوئی اور آ کے رہے. یہ یوں کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ بھی رہ رہے ہوں اور انسان بھی رہ رہے ہوں، کہ آپس میں ٹرائی یہ کر کے دیکھیں نا آپس آپ. میں نہیں دوستی نہیں کر سکتے یہ لوگ. نہیں تو آپ ٹرائی کر کے دیکھیں نا ذرا. نہیں میں نہیں، بس میں پڑھنے کی حد تک تو صحیح ہے، میں گڈ دیکھنے ول کی. کے پیغامات بھجوائیں. نہیں بھائی دور ہی رہو تم، جنوین سے دور رہو تم، بالکل. ضرورت نہیں ہے اچھا کہیں آج جانے کی. اچھا یہ بتائیے، آج کوئی میسیجز نہیں ہے؟ نہیں آج میسیجز نہیں آئے کچھ. ناراض ہو گئے لوگ آپ سے، آپ جواب نہیں دیتی نا صحیح طریقے سے. نہیں مجھ سے ناراض نہیں، زیادہ تر آپ کو پتا ہے کراچی لاہور سے آتے ہیں، وہ اپنے رمضان میں مصروف ہوئے ہیں. ہاں رمضان میں بھی مصروف ہوں گیا. ہاں نہیں اب بالکل وہی نا، بھائی. اور ظاہر ٹائم بھی کم ملتا ہوگا نا سننے کا بھی، کیونکہ اتنی مصروفیت ہو بالکل جاتی ہے نا. آپ روزہ مصروفیت ہو اتارتے ہیں، جاتی ہے. نماز پڑھتے ہیں، ہاں پھر تراویح ظاہر ہے ہوتی اس ہے، کے بعد غنودگی آتی رہتی ہے، پھر تراویح ہوتی ہیں، پھر اگلی صبح کی تیاری ہو جاتی ہے، جلدی سو بس جاتے ہیں. ایسے ہی اور پوری روٹین یقین کریں بالکل چینج ہوئی ہوئی ہے. ہاں ظاہر روٹین ہے. بالکل. لیکن آپ جناب اچھا بھی بہت لگتا ہے لیکن نیند نہیں پوری ہو رہی، یقین کریں نیند نہیں پوری وہ نہیں اصل ہو میں، اور رہی ہے. نہیں، اور پتہ ہے اس مرتبہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ٹائم چینج ہو رہا ہے، یعنی سردیاں گرمیوں میں بدل رہی ہیں، جی جی تو دن بالکل جو ہے نا وہ بالکل. آہستہ آہستہ ظاہر چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، راتیں آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، تو ٹائم ویسے ہی شرنک ہو گیا ہے رات. ہاں اور میں تو پھر سحری کے بعد تو میں نہیں سو نہیں پاتی، جب میں نے دانت صاف کر لیے، منہ دھو لیا اور کھا پی لیا، مجھ سے پھر نہیں سویا جاتا. ہاں عادت کی بات ہے نا، بعض لوگوں کی عادت ہے نہیں سوتے، ہاں بعض پھر میں جو اپنے ہے کام، سحری کے بعد سو وہی نا جاتے ہیں. میں پھر اپنے کچھ کچن کے کام اور یہ سب یہ چیزیں نپٹا رہی ہوتی ہوں، تو وہ پر ایسا لگتا ہے حسن بھائی کہ ٹائم ہی نہیں گزر رہا. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جو ہم کہتے تھے بچپن میں ٹائم نہیں گزرتا تھا، اصل میں ارلی مارننگ ہم اٹھا کرتے تھے، پورا دن پڑا ہوتا تھا. ہاں نہیں اصل میں وہ عادات بھی چینج ہو گئی ہیں. اب جو وقت تیز ہو گیا ہے وہ اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ ہم مطلب اب ایک عادت ہو گئی ہے، لوگ دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہوں اور اس ہوں کے بعد یہ ہے کہ پھر اور مصروفیات بہت ہیں. آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، اسی میں 1 گھنٹہ گزر گیا، ٹھیک ہے، لوگوں سے ٹیلی فون پہ گپ موبائل لڑا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ گزر گیا. موبائل پہ یوٹیوب پہ کچھ دیکھ لیا، وہی نہیں ٹائم پتہ چل رہا ہوتا. جی ہاں.
پھر کچھ واقعی ہم بہت تیز ہو بھی گیا ہے، یہ بھی ہو حقیقت بھی ہے۔ گیا ہے، ہاں